أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جس کو قرآن نے فلاح کا نام دیا ہے، حاصل کر لیا ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے اور رکھتے ہیں۔ خشوع خضوع کا معنی ہے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، استنجا اور وضو سنت کے مطابق کیا ہوا ہو، نماز دل کے حضور سے پڑھنا کہ دل حاضر ہو، نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اور حدیث جبریل میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے دعا کرو، ایسے بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام تم کو نہیں ملا تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی، سب سے اہم چیز یہ کہ نمازی کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا معنی؟ جب آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا کیا معنی، کیا ترجمہ؟
پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر سجدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیب۔ یہ نماز کا ترجمہ سیکھیے، نماز کا ترجمہ سیکھیے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے کلمات کے ترجمے پر جب غور کریں گے تو نماز میں جان پیدا ہوگی۔ نماز خشوع خضوع عاجزی سے پڑھو، دل کو حاضر کر کے پڑھو۔ اگر نماز ایسی ہو کہ خشوع خضوع والی ہو تو فلاح تم کو مل گئی، کامیابی تم کو مل گئی، کامرانی تم کو مل گئی، دنیا اور آخرت کا ہر خیر تم کو مل گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو، اپنی نمازوں میں عاجزی پیدا کرو، نماز کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہ و برباد ہو گئے وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں کو صحیح طریقے پر نہیں پڑھتے، جو نمازوں کو مکمل نمازوں کے طور پر نہیں پڑھتے، جو نمازوں کو بے دلی اور بے حضوری سے پڑھتے ہیں، جو نمازوں کو صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتے۔ فویل للمصلین، تباہی و بربادی ہے۔ اس لیے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من صلاة لا تنفع، ابو داود کی یہ حدیث۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نمازی جھوٹ نہیں بولے گا، نمازی غیبت نہیں کرے گا، نمازی حرام نہیں کھائے گا، نمازی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، نمازی بد اخلاقی نہیں کرے گا، نمازی دوسروں کے بارے میں دل میں بدگمانی نہیں رکھے گا۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لیس لک من الصلاة الا ما عقلت منها۔ تمہیں نماز میں سے وہی کچھ ملے گا جو تم نے سمجھ کے پڑھا ہو، سمجھ کے ادا کیا ہو، ورنہ نماز کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے۔ آج ہم اپنے درس میں دو اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، مسجدوں کے امام حضرات سے، ائمہ کرام، خطیب حضرات سے، ٹیچرز سے، مدرسین سے، علماء سے، طلباء سے، دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں سے خصوصاً، اور تمام مسلمانوں سے عموماً کہ نمازوں کا پیغام لوگوں تک اس طریقے پر پہنچاؤ کہ بھائیو آؤ ہم اپنی نمازوں کو جاندار نمازیں، خشوع خضوع والی نمازیں بنا لیں۔ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے ہم ایک تو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی دعا پڑھیں گے آج درس میں، اور نمبر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعا کریں گے، پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، امام بھی، خطیب بھی، نمازی بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، رکوع سے مکمل صحیح طریقے پر مکمل اطمینان سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنی نماز کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان مکمل اطمینان سے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام حضرات سے میری درخواست ہے، جو مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، اپنے نمازیوں کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑو گے تو نماز برباد ہو جائے گی، غلطی سے چھوڑ دو گے تو سجدہ سہو کرو گے، سجدہ سہو بھی نہیں کرو گے، سجدہ سہو بھی اگر نہیں کرو گے تو پھر نماز آپ کی ناقص ہوئی۔
اس لیے نمازیوں کو سمجھائیے اور خود بھی سمجھیے اس بات کو۔ متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پڑھ کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اس کو واپس لوٹایا اور تیسری بار کے بعد پھر سمجھایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو مکمل اطمینان سے، آرام سے نماز پڑھو، جلدی جلدی نماز نہ پڑھو، سر نیچے کیا، اوپر کیا، ادھر ادھر، جلدی جلدی نماز نہ پڑھو، آرام سے، سکون سے، عاجزی سے۔ رکوع کے بعد مکمل صحیح طریقے پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر دعا پڑھو، پھر سجدے میں جاؤ۔ ایک دعا ہم پڑھیں گے جو نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، چاہے تو آپ فرض نمازوں میں پڑھیں، چاہے تو نفل نمازوں میں پڑھو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو نفل نمازوں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، یہ عیدین کی تکبیریں جو عید کے موقع پہ یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ آئیے ہم مل کے پڑھیں تاکہ ہم کو یاد ہو جائیں، اور اگر دل چاہے تو جب تکبیر تحریمہ پڑھیں تو سبحانک اللہم سے پہلے یا سبحانک اللہم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا ہے باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقراءہ، باب عنوان یہ ہے تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان آپ پڑھ لیں، یعنی سبحانک اللہم سے پہلے پڑھ لیں یا سبحانک اللہم کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ 3 جملے ہیں، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، تکبیریں اسی کے لیے ہیں۔ والحمد للہ کثیرا، اللہ کی تعریفیں، حمد و ثنا خوب بیان کرو، بہت زیادہ۔ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، صبح و شام سبحان اللہ پڑھو۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے یہ جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القائل کلمۃ کذا وکذا، کس نے یہ جملہ کہا؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ ارشاد فرمایا عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، یہ عجیب جملہ ہے، آسمانوں کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ اور امام نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا 12 مَلَكًا، میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے آئے اور اس کا اجر و ثواب لکھنے لگے۔ ایک دعا تو یہ ہم نے بتائی، لیکن اصل ہم جو آج بتا رہے ہیں وہ رکوع کے بعد، جب ہم رکوع میں جھکتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو قوما کہتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں۔
اور اس کی دعاؤں میں صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور اس حدیث مبارک والے اس مبارک جملے کے بارے میں نسائی میں، ترمذی میں، ابو داود میں اور صحیح بخاری میں ہے رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میں نے یہ دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس جملے کا اجر و ثواب لکھوں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہمارے امام حضرات اور خطیب حضرات اگر اپنے نمازیوں کو یہ دعا سکھا دیں کہ بھائیو رکوع کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ قومے میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کر یہ پڑھا کرو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا ہے اور بہت زیادہ مبارک ثنا ہے اللہ کے لیے۔ یہ مبارک جملہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، برکتوں والا جملہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نماز کے بعد قومے میں کھڑے ہونے کا جو واجب عمل ہے وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو جلدی سے سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، اس طرح ایک واجب آپ کا چھوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، رکوع کے بعد مکمل اطمینان سے، سکون سے کہ تمام اعضائے بدن اپنی جگہ ٹھہر جائیں، یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کرو گے تو نماز تمہاری ناقص ہوگی۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا، اطمینان سے بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان مکمل طور پر تمام اعضائے بدن، پورا بدن ٹھہر جائے، یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ بلکہ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہم، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الطمأنینۃ فی الرکوع والسجود وکذا اتمام القیام بینہما واتمام القعود بین السجدتین فرض تبطل الصلاة بترکہ۔ امام ابو یوسف جو حنفی امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد مکمل اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ واجب نہیں بلکہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے۔ حنفی امام کا یہ فتویٰ ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، اور یہ متفق علیہ حدیث میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود، سجود میں، سجدوں میں اعتدال رکھو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فيها صلبہ بین رکوعها وسجودها، جو بندہ رکوع اور سجدوں کے درمیان مکمل اطمینان نہیں کرتا اللہ اس نمازی کی طرف بالکل نہیں دیکھتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے، اس لیے اس پہ توجہ دیجئے۔ دوسری دعا 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے والی 2 دعائیں ہیں، یا تو آپ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لیں 3 مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ابو داود اور نسائی میں ہے، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔
3 مرتبہ پڑھ لیں، اطمینان سے بیٹھیں اور بیٹھ کر پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اور ایک دوسری دعا جو جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کا ہر خیر آپ کو مل جائے گا، 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو یاد کر لو اور پڑھا کرو، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، واجبرنی اور میری تنگی اور پریشانی دور کر کے میری زندگی کو خوشحال زندگی بنا دے، وارزقنی مجھے رزق کثرت اور برکت والا عطا فرما، وارفعنی میرے درجات کو بلند فرما۔ یہ دعا پڑھ لیں 2 سجدوں کے درمیان۔ رکوع کے بعد والی دعا پڑھنے کی اگر آپ عادت بنا لیں گے تو آپ کو مکمل اطمینان رکوع کے بعد مل جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان اگر یہ دعائیں یا یہ دعا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا وہ عمل ادا ہو جائے گا جو ویسے واجب ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔